السلام علیکم. ہم لوگ آج ہماری ویب رائٹر کلب کے ایک اجلاس میں شامل ہیں اور عطا تبسم صاحب ہیں, ڈاکٹر رئیس احمد سمنانی صاحب ہیں اور شیخ خالد زاہد صاحب ہیں اور اعظم عظیم صاحب ہیں. ممکن ہے دوران اجلاس کوئی اور ساتھی بھی ہمیں جوائن کر لے. تو آج لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں کس کا وقت کیسے گزر رہا ہے. تو جی اعظم بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا یہ لاک ڈاؤن جو تو ہونا چاہیے تھا, مگر یہ ہے کہ اس کو اب بہت بھی زیادہ نہ لانگ کیا جائے کہ بات کے لیے پریشانی ہو جائے کہ ہمیں گھر والے بھی باہر نکال دیں اور آفیس والے تو باہر نکال ہی رہے ہیں لوگوں کو لاک ڈاؤن میں. تو اس کی ایک حد مقرر کر دی جائے تاکہ لوگوں کے ذریعہ معاش بھی ہوتا رہے اور ذریعہ معاش بھی چلتے رہے, گھر والوں کی محبتیں احترام بھی رشتے بھی قائم رہیں. اب تو ایسے بھی سننے میں آ رہا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک حد تک تو لوگوں نے برداشت کیا. اب تو گھروں میں اس وجہ سے پڑنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیا گھر میں پڑے میں کچھ تو لے کر آئیں, گھر کا راشن تو چلے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار حکومت کو حاکم الوقت کو یہ چاہیے کہ لوگوں کے ذریعہ معاش کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں جتنی سختیاں کتنی کر لی. اب کیونکہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے, عید بھی آ رہا ہے, اس کی بھی تیاری کرنی ہے. خدا کے واسطے لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے اس میں وہ کیا جائے اور اس کو جس قدر ہو سکے اس کو جو ہے نا اس کو نرمی برتی جائے. اور آج جو ہے وہ کچھ کیا کہتے ہیں, جس طرح کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں اسورا لگ گیا, کچھ مائک پکڑ کے لینے چلنے والے نوجوان صحافیوں نے جو نئے صحافی بنے انہوں نے کیا کیا, چینل والوں نے کہ خواتین کو بھی جو بیچاری جا رہی تھیں بائکوں پہ کسی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ روڈ پہ ہے نہیں, پہلے ہی نہیں ہے. اب بیچارے غریب کوئی آنا جانا ہے, کسی چھوٹے موٹی بچی دکھ تکلیف میں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی پابندی لگوا دی, خواتین کی بھی پابندی لگا دی لاک ڈاؤن نے. یار اتنا سخت نہ کرو جس کی وجہ سے لوگ بدزن ہو جائیں. یہ میں کہتا ہوں لاک ڈاؤن میں نرمی ہر صورت میں بڑھتی جائے سر, ہر صورت میں اسے ختم ہونا چاہیے. یہ اتنا سخت اس سے سخت نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ گھر میں بھی بازار ہو جائیں اور باہر سے بھی بازار ہو جائیں. جی سر. ہیلو بھائی یہ جو گھر میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. جی سر. یہ جو گھر ہے, گھر کی بادشاہت جو ہے وہ بیگم کے حصے کی ہے, وہ گھر میں اپنی بادشاہت رکھتی ہے. اب آپ جو ہے اس میں مداخلت کرنے کے لیے گھر میں بیٹھ گئے, اب یہ ایسے ہو اور ویسے ہو. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا وہ گھر میں سارے دن کیا کرتے رہتے ہیں. جی سر, جی سر, جی سر, بہت زیادہ, بہت یہ ہم سے زیادہ بیچاری یہ لوگ کام کر رہی ہوتی ہیں اور تو میں ان کو تو لاک ڈاؤن ہی نہیں ہے نا, یہ تو لاک ڈاؤن میں اور زیادہ یہ ان پر لوڈ پڑ گیا ہے ان کی کمپنی کو, اور ان کو بیچاری پر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ان پہ تو ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ارشد صاحب نے جو بات کی تھی اسے وہ سلسلہ جاری رکھیں اور اس موضوع پر اظہار خیال کریں کہ اس لاک ڈاؤن میں جب آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو اپنا وقت آپ کیسے گزارتے ہیں, یہ تجربات شیئر کریں. تو ارشد صاحب یہ تجربات شیئر کر رہے تھے. تو ارشد صاحب میرا خیال ہے اگر مکمل ابھی نہیں ہوئے شاید آپ جاری رکھیں اپنے. جی سر, میں تو ابھی جیسے اجلاس میں شروع میں عطا بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا زیادہ فعال ہو گیا ہوں کیونکہ زیادہ گھر پہ رہا جاتا ہے. تو ریڈیو سے میری وابستگی پرانی ہے, تو ریڈیو ہے, ریڈیو کے پروگرام اور اس سے کچھ رپورٹیں زیادہ بنا رہا ہوں. کچھ بک شیلف میں ایسی کتابیں پڑھی تھی جس میں مصروفیت کے دوران کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے ٹیگ لگا کے رکھ دیا تھا, ان سب کو نکالا, ان کو مکمل کر رہا ہوں جو کتابیں رہ گئی تھی. اور بس باقی جو ہے وہ تو اب جو ہم لوگوں کا کام ہے وہ تو اب ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں, وہ ہم لوگ آپس میں دیکھتے ہی رہتے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جی صحیح. بھائی دیکھیں ایک صحافی کا کام تو مطالعہ لکھنا پڑھنا وہ تو آپ اس کی وہ لائف کے ساتھ ہے. جب وہ سانس لیتا ہے کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ تو یہ چیزیں سوچ تفکر اور فہم و فراست کے جملے اور بہت اچھی اس کی سوچ تو لگی رہتی ہے. یہ تو اس کو کسی بھی صحافی سے, کسی بھی قلم نگار سے, کسی بھی وہ تقریر کار سے ہم نہیں کر سکتے, ہٹا نہیں سکتے. اس کے علاوہ کیا کچھ ہو رہا ہے سر یہ بتائیں. اب ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. عطا بھائی ہیں, خالد بھائی ہیں. خالد صاحب آپ بتائیے پھر میں بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جیسا میں نے بتایا کہ مطلب دفتر چل رہا ہے, دفتر جانا آنا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میری ایک مطلب طبیعت میں ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. تو وہ نارملی بھی ایک چیز تھی, اب تھوڑا زیادہ ہو گیا کہ گھر کے اندر
کام ایسے ہیں جو دیرینہ پڑے ہوتے ہیں، مطلب ان کو صفائی ستھرائی کہہ لیں آپ، الماریوں کی کہہ لیں، کتابوں کی کہہ لیں، اور مطلب دیگر امور اس طرح کے جن کو جو آپ کی جو آن لائن کلاس لیتی ہیں. آپ کی طرف میرے خیال سے نیٹ کا کافی پرابلم آ رہا ہے، پرابلم بہت آ آواز رہی ہے، بریک ہو رہی ہے آپ کی، اور شاید آپ جی میرا میری خیال آواز ہے آ رہی ہے؟ جی اب اب آ رہی آئیے ہے۔ آئیے. جی تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں، تھوڑا تھوڑا وقت ہے، پھر کچھ تھوڑا سا سلسلہ ہے دوست احباب مل کے کچھ دینے دینے کا، اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں، تھوڑا کہیں جانا ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ کرنا ہے، تو الحمدللہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے، پوری دنیا میں فرد واحد کے لیے یہ ایک ریوائول ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت نے کہاں سے شروع کیا تھا، جب اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے، اس وقت کیسا وقت گزار رہا ہوگا وہ. آج تو ہم تو پھر بھی الحمدللہ مطلب بہت سارے ایسے وسائل کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے کہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بیٹھ کے مطلب 5-6 لوگ اپنی مطلب خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے ایک عمل سے گزر رہی ہے جس سے اوور ہالنگ کہہ لیں آپ، ریویمپنگ کہہ لیں، جی جی اس سے گزر رہی ہے. اور ہم سب انڈیویجول ہر اپنی اپنی جگہ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ مطلب انسان جو ہے وہ کہاں سے گزرتا ہوا کہاں پہنچا ہوگا. اور میں ذاتی طور پہ بہت وقت سے لکھتا آ رہا ہوں کہ دنیا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اب دنیا کو سمیٹ رہے ہیں. اب جو ہے وہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے دنیا کا، جیسا کہ مطلب بہت سارے باتیں ہو رہی ہیں، بہت مطلب حوالے بھی ہیں، ساری مطلب ایسے بات ہونا شروع ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں انسان واپس کار کی طرف لوٹ رہا ہے. تو بس میں الٹی کرنی شروع ہو یہی اتنا ہی کہنا چاہوں گا بس. جی جی سر. عطا صاحب کی طرف میرے خیال سے بھائی اقبال کا شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. واہ، جی تو یہ جو موقع ملا ہے نا، اس کے اندر انسان جو ہے نا، ہم بہت تیز رفتار ہو گئے. ہمیں کسی نہ ہمیں کھانے کا کوئی ڈھنگ سے موقع مل رہا تھا، نہ کسی سے بات کرنے کا. ہر وقت ہر آدمی جو ہے نا وہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پیچھے کچھ لگا ہوا الجڑی ہے اور وہ تیز رفتار ہے کہ الجڑی بھائی لگی بس ہوئی ہے. یار مجھے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. اس کے تو اب ایک ایسا بریک لگ گیا، ایک ایسا بریک لگ گیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اسٹل ہو گیا ہے اپنی جگہ پہ، اور اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کیا کروں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کے پاس مصروفیات کا ڈھیر کہ جناب یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن اب سارے کاموں سے آپ کو نجات مل گئی ہوئی. تو اللہ نے جو ایک موقع تو دیا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ غور کریں کہ یہ دنیا جو ہے ہمیں کہاں لے جا رہی تھی اور کس طرف جا رہی تھی. تو ہر آدمی اگر دیکھے نا کہ جس طرح کی صورتحال ہے اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ بہت لمیٹیشن کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل. یعنی کہ آپ ایک کمرے میں ہیں یا ایک تو 20 گز کے گھر میں ہیں، اور اسی گھر میں آپ چہل قدمی بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ پڑھ بھی رہے ہیں، اس میں سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے، اور اللہ نے یہ کچھ. اچھا پھر دوسری جو چیز آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس گاڑی تیار کھڑی ہوئی ہے، پیٹرول اس کے اندر موجود ہے، جیب میں آپ کے پیسے ہیں، آپ
لیکن آپ جا نہیں سکتے کہیں. آپ کو کھانا کھانے کے لیے دل چاہ رہا ہے, فلاں چیز چاہیے, فلاں سے ملنے کو, آپ مل نہیں سکتے. تو یہ ایک قدرت نے ایک دکھایا ہے آپ کو کہ اچھا ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ اگر 2 ماہ پہلے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یار آپ مسجد میں تالا لگ جائے گا اور مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو آپ مرنے مارنے پہ آمادہ ہو جاتے ہو اور کہتے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ خانہ کعبہ میں بھی اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی, تو کوئی یقین نہیں کرتا. لیکن اب آپ دیکھیں تو سوچنا یہ ہے کہ ہر آدمی کو ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس پہ غور کرنا چاہیے, ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ سارے اثرات ہیں جو آگے کو. پھر اس سے بڑھ کے تو یہ ہے زندگی جو ہے یہ آپ کی بہت چھوٹی سی وہ ہے زندگی, اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک بڑی, ہم چھوٹی زندگی سے بڑی زندگی کی طرف جانے کے لیے کوئی تیاری کریں, کوئی معاملات کریں, تو وہ ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کا موقع ملا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں تو اب زیادہ اوقات میں کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتا رہتا ہوں فیس بک کے اوپر لوگوں سے, اور ایک آدھ جملہ لکھ کے پھر لوگوں کے دیکھتا ہوں لوگ کیا کیا تبصرے کر رہے ہیں. لیکن اکثر عطا بھائی آپ کے حوالے سے جو آپ کے فیس بک پہ وہ کہتے ہیں کہ عطا صاحب کچھ لکھ کے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں, پھر مزے لیتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں بھائی ٹیکنیک جو ہے نا فیس بک کی وہ یہی ہے, اگر آپ نے فیس بک کے اوپر کچھ لکھ کے اور جواب دینے کا سلسلہ شروع کر دیا تو آپ پھنس جائیں گے. طریقہ یہ ہے کہ آپ جی سر میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یہ جو ہمیں موقع ملا ہے نا, ہمیں اپنا ماضی, اپنا حال, اپنے مستقبل کو, اپنا ماضی دیکھتے ہوئے اپنے حال پر نظر رکھنی ہے, بہتر کرنا ہے, اور اپنا مستقبل جو ہے نا اس کو چمکانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمیں. ابھی تک نہ ہم نے کبھی اپنے ماضی جھانکا تھا, انہوں نے یہ موقع دیا, نہ ہم نے کبھی اپنا حال پہ نظر رکھی تھی سنجیدہ ہو کر, نہ ہم نے کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں کبھی سوچا تھا. اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے نا, یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ 1400 سال پہلے جس طرح سے تمہاری میں نے مدد کی تھی نا, آج تم اپنے ماضی کی اسٹڈی کرو, اپنے حال پہ موازنہ کرو اس ماضی سے, اور اپنے مستقبل پہ آگے کرتے ہوئے اپنی پالیسی بناؤ اور پہ چھا جاؤ پوری دنیا پہ. اسی طریقے سے میں تمہارے لیے مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, تم اپنے آپ کو سنبھال لو, بس یہ ہمیں کرنا ہے. اور اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ وہ فلاں کی سازش ہے, پہلے میں بھی اس میں کہتا تھا کہ یار یہ مگر لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیا. آج لوگ اس پہ بھی متفق ہو رہے ہیں کہ نہیں یار یہ عذاب الہی, آزمائش الہی ہے, اس میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ہم اپنی جو ہے جو کچھ ہم کتاب پڑھنا ہے, جو کچھ کرنا ہے, ہمیں اپنا پہلی تاریخ پڑھنی ہے. ہمیں اب اس موقع ہمیں ملا ہے, اس خاص مجھ پہ, عطا بھائی آپ پہ, کیا کہتے ہیں اپنی ارشد بھائی پہ, ڈاکٹر صاحب پہ اور زاہد پہ, ہم پہ ذمہ داری ہوتی ہے, اور دیگر لکھنے والوں پہ. ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہمارے وقتوں میں جب ایسی مشکل وقت آئے, یہود و نصارے کی طرف سے ایسی آزمائشیں آئیں اور اس قسم کی ہمارے لیے تنگ کی گئی زمین ہے, تو ہم کس طرح ہم نے اللہ سے مدد لی, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کس طرح مدد کی. کہاں ہم 313, کہاں 200, اور پھر ہم کہاں ہزاروں کے لشکر سے لڑے, اللہ کی مدد آئی, ہم ہو گئے. اب ہمیں ابھی یہی کرنا ہے, ابھی ہمیں یہ کرنا ہے. اور آنے والے وقتوں میں جس طرح سے جو ان کی سازشیں سامنے آ رہی ہے, اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ کی جو روٹی سوٹی جو 2 پیسے پڑے ہوئے نا ہمارے کھشکول میں, یہ بھی اس کو وہی کنٹرول کریں گے جس طرح سے وہ سازشی عناصر یہ کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں اللہ کی مدد چاہیے, اور ہمیں قدورتیں, رنجشیں اور ایک دوسری کو نیچا دکھا کے خود کو اونچا کرنا, گردن تان کے چلنا, اور اپنے آپ کو یقین کریں کہ یار ہم اسی چکر میں پڑے رہے 1400 سال, ہم مسلمان ہو گئے. اس کے علاوہ ہم نے خدا کی قسم اس طرح مسلمان نہیں ہوئے جس طریقے سے ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی تھیں, اور اللہ اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑی زبردست آپ نے باتیں کی. فرمایا. تو اب اعظم بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل میں ہم لوگ آج جو یہاں پر ہم 5 لوگ موجود ہیں, وہ سب اس خطرناک لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے بار بار احتیاط آ رہی ہے. میں سوچ رہا تھا کوئی ایک ایسا بھی آ جاتا جو کم ایج کا ہوتا اور زیادہ نہ ہوتا یا نہ کیا گیا ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب کے اس حوالے سے تقریباً اگر مجھے یاد غلط نہ کہہ رہا ہوں 6 قسطوں پر مبنی کورونا کے حوالے سے 12 12 ہاں
तो वो किस बार डॉक्टर साहब ने लिखा, अब डॉक्टर साहब से सुनते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जनाब अली, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि आम तौर पर ये कहा जा रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया, जी शायद ये मुश्किल इस वजह से आई, और मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं था। इसलिए कि माजी में तारीख को हम देखें तो जब अल्लाह नाराज हुआ है तो उसने यानी अजाब की शक्लें मुख्तलिफ हुआ करती, यानी तहस और नहस कर दिया था। जिस कौम के ऊपर अजाब आया वो कौम बिल्कुल दुनिया सफ़ा हस्ती से हट गई। ये अजाब हरगिज नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर बुराइयां खामियां इतनी बढ़ गई थी, हमें जोड़ा गया, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अल्लाह ताला ने अपनी इस कौम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है कि देखो तुम हद से गुजर चुके हो, हद से ज्यादा बुराइयां तुम्हारे अंदर आ गई। लिहाजा ये अल्लाह ताला ने हमें अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। और आप देखिए कि वो लोग जो पहले से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे वो भी, और वो जो मुतवज्जे नहीं थे अब चाहे घर में नमाज पढ़ने लगे। अब नमाज पढ़ने वालों का रेशो अगर आप निकालें और सर्वे करें अरशद साहब आप, तो अंदाजा ये होगा कि पहले से ज्यादा लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। ऐसे ही बिल्कुल। ये तो मुख्तसर सी बात उसके हवाले से थी। और दूसरी बात आपने कही, मेरी जिंदगी में ये, मेरे ख्याल से सभी की जिंदगी में ये पहली मर्तबा इस किस्म की आफत आई है। और मैं क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से रिटायर लाइफ गुजार रहा हूँ, लिहाजा आदी हूँ घर में रहने का। बाहर जरूर जाता था लेकिन ज्यादा वक्त मेरा घर में गुजरता था। और दूसरी बात ये कि जब से लिखने के मामला शुरू हुए तो मेरी मसरूफियात घर में ज्यादा मसरूफियात लिखने की रहने लगी। जैसे अभी अरशद साहब ने कहा कि जब से ये कोरोना शुरू हुआ मैंने 12 कालम जो हैं सिर्फ कोरोना के हवाले से लिखे। और आपको पता है मेरी दिलचस्पी किताब से भी है, मेरी दिलचस्पी शख्सियात से भी है, लिहाजा शख्सियात पर मज़ामीन अलग और किताब जो मेरे पास किताबें आती हैं तबसरे के लिए उन पर अलग मैंने लिखा। तो मेरा जो वक्त ज़्यादातर गुजरता है वो लिखने में ही गुजरता, लेकिन स्पीड क्योंकि जाहिद साहब जैसी और आजम साहब जैसी मेरी नहीं हो सकती और उसकी वजूहत हैं, उम्र भी उसमें एक वजह है। तो ये साहब मेरी मानी है। घर में किसी किस्म की ये भी नहीं कि मैं घर में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, घर में पार्टिसिपेट करता हूँ। घर अहबाब के साथ मिलना जुलना, बातें करना, इवन घर की सफाई में भी थोड़ा बहुत हिस्सा ले लेता हूँ। इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। पोता मेरा है, उसके साथ वक्त गुजरता है। लेकिन ये जो आम तौर पर कहा जा रहा है कि शायद घर में रहकर हम नफ्सियाती होते जा रहे हैं, कोई इस किस्म की, नहीं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। ये बातें हरगिज नहीं है। हमारे जहन के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा कि साहब हम घर में हैं लिहाजा पता नहीं क्या आफत आ गई है, क्या मजबूरी आ गई है, क्या बीमारी आ गई। नहीं, ये इसे हंसी खुशी हमें ये झेलना चाहिए। एंजॉय करने का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक हमारे ऊपर आ पड़ी है। अगर हम इसे ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन नफ्सियाती मरीज भी हो जाएंगे, बीमारी को शिकार भी हो जाएंगे। अब हम जैसे भी अरशद साहब ने कहा कि यहाँ हम जितने 5 अहबाब बैठे हुए हैं हम सभी उम्र के तकरीबन एक जैसे, यानी 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो हमारे तजर्बात भी एक जैसे ही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जब हम दोबारा मिले यहाँ पर और इंशाल्लाह मिलेंगे तो फिर अपने किसी ऐसे साथी को भी लेकर आएं जो उम्र में हमसे कम हो, ताकि हम उसके तजर्बात भी सुन सके। और अगर कोई नहीं मिलता तो ये काम आजम साहब करें या अरशद साहब करें कि एक सर्वे कर लें। अरशद साहब मेरा ख्याल से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि उन नौजवानों से सर्वे करें कि वो अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं। बस यही मेरी मारूजात थी। मेरा ख्याल से हमारा वक्त भी ख़त्म हो रहा है, 40 मिनट से ऊपर हो गए। अगली नशिस्त में हम कोई किताब जो आप पढ़ रहे हैं उस किताब के थोड़े बहुत चीज़ों से मुतारिफ कराएं। हर आदमी जो भी किताब पढ़ रहा है उसके बारे में बात करेगा तो मेरा ख्याल है ज़रा मज़े की नशिस्त हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। बस ये भाई बहुत प्यारी बात है। और पिछली नशिस्त में हमने आज का तय किया था कि अब हम इतवार को मिलेंगे, लिहाजा आज हम तय कर लेते हैं कि अब हम कब मिलेंगे। तो जैसा आप
अहबाब मशवरा दें। सर ये क्योंकि तो अब टाइम जो है ना, यानी कि रात 10 बजे का टाइम सही है यार।